سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین ثم آمین. تم پر حرام کی گئی ہے. حرمت علیکم. حرمت میں شد حرمت کے اہتمام، اس کے لزول اور اس کی کمپلیشن اور ٹو دا مائنیوٹسٹ اینڈ دا پرفیکٹ ایکسٹینٹ بتا رہی ہے کہ مکمل طریقے سے تم پر حرام کر دی گئی ہیں. اور آگے پھر خواتین میں سے 7 محرم رشتوں کی فہرست آئے گی. تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں. گویا یہاں پر اب ایک فہرست عورتوں کے 7 رشتوں کا نام لے کر ایک فہرست بنا دی گئی ہے ان عورتوں کی جن کے ساتھ ایک مرد کے لیے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا. یہ رشتے عورتوں میں کون سے رشتے ہیں؟ محرم رشتے. ان رشتوں کو محرم رشتوں کے نام سے جانا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں. قرآن میں بیسیکلی عورتوں کا نام لیا گیا، لیکن ان کے ساتھ ہم پلہ پیرالل 7 بالکل ایسے ہی ملتے جلتے رشتے مردوں کے عورتوں کے لیے بھی حرام ہیں نکاح اور عقد کے حوالے سے. یہ 7 رشتے ہیں. 7 رشتے کیا ہیں؟ مائیں اور ماؤں ہی کے زمرے میں آنے والی مائیں، نانیاں، دادیاں، پڑ نانیاں، پڑ دادیاں ماؤں ہی کے زمرے میں شامل ہوں گی. اس کے بعد بہنیں. وہ بہنیں چاہے وہ سگی ہیں، چاہے سوتیلی ہیں، چاہے ماں باپ شریک ہیں، چاہے ماں شریک ہیں، چاہے باپ شریک ہیں، الاتی ہیں، اخوانی جیسی بھی ہیں، اخیافی ہیں، الاتی ہیں جیسی بھی ہیں، ماں شریک، باپ شریک، ماں باپ شریک، سگی ہیں، سوتیلی ہیں جیسی بھی ہیں بہنیں. بیٹیاں. اپنی بیٹی سگی یا سوتیلی، بیوی کی بیٹی یا شوہر کی بیٹے دونوں اسی زمرے میں آ جائیں گے. بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں، بھتیجیاں. یہ وہ 7 رشتے ہیں جن کے ساتھ ایک مرد نکاح پر پابند کیا گیا ہے اور یہ حرمت والے رشتے ہیں. اسی سے ملتے جلتے 7 مردوں کے رشتے اگر آپ فہرست بنائیں: باپ، نانا، دادا، پڑنانا، پڑدادا. بیٹے چاہے وہ سگے ہیں چاہے سوتیلے ہیں. بھائی چاہے وہ سگے ہیں سوتیلے ہیں، ماں شریک ہیں، باپ شریک ہے، ماں باپ شریک ہیں. بھائی، چچا، ماموں، بھانجا اور بھتیجا. گویا یہ کل 7 رشتوں کی فہرست ہے. 7 عورتوں میں سے مردوں کے لیے اور 7 مردوں میں سے عورتوں کے لیے ان 7 رشتوں کے ساتھ نکاح کی حرمت ہے. اور اگر آپ دیکھیں اپنے کاغذوں میں تو یہ رشتے قرآن میں بھی آپ کو ایسے ہی بتایا جائے گا. یہ رشتے 7 رشتے 3 حوالوں سے حرام ہیں. 3 کیٹیگریز کے اندر یہ 7 کے 7 رشتے، ایک کیٹیگری نہیں، 3 کیٹیگریز میں یہ 7 کے 7 رشتے حرمت والے رشتے ہیں. پہلی کیٹیگری نسب سے، وہ جو خونی رشتے ہیں، جو ماں کی پیٹ کے رشتے ہیں، جو حقیقی رشتے ہیں. پہلے یہ 7 رشتے نسب سے ہیں. دوسرے یہ 7 رشتے رضاعت سے ہیں. رضاعت مطلب دودھ پلانا. رضاعت سے بھی رشتے اگر یہی 7 رشتے ہیں، رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی خالہ، رضائی پھوپھی،
رضائی بھانجی بھتیجی، یہ ساتوں کے ساتھ رضائی رشتے بھی حرام ہیں. اسی طرح رضائی باپ، رضائی چچا، رضائی ماموں، رضائی بھانجا بھتیجا، رضائی بھائی، یہ بھی 7 حرمت والے رشتے ہوں گے. رضاعت والے رشتے کیسے ثابت ہیں اور رضاعت کب کیسے اطلاق ہوگا اور کب رضاعت کا حکم جو ہے وہ اپلائی ہوگا؟ سب سے پہلی بات، اگر کسی نے رضاعت کے پیریڈ اور دور میں دودھ پیا تب رضاعت ثابت ہوگی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ میعاد 2.5 سال ہے اور باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ میعاد 2 سال ہے. یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کسی نے 2.5 سال کے اندر پہلے زندگی کے 2.5 سال کے اندر کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ رضائی ماں بنے گی اور اس کے ساتھ پھر باقی کے رضائی رشتے ثابت ہوں گے. لیکن باقی 3 ائمہ کے نزدیک یہ میعاد 2 سال ہے. یعنی 2 سال کے اندر اگر دودھ پیا گیا تو پھر ہی رضاعت ہوگی. کوئی بڑا بچہ یا کسی بڑی عمر میں اگر کسی عورت کا دودھ پی لیا گیا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اب یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صرف عمر اور میعاد امپورٹنٹ نہیں ہے، کتنا دودھ پیا گیا اور کتنی دفعہ پیا گیا یہ بھی رضاعت کے لیے معتبر ہے. ایک آدھ دفعہ 2 3 4 گھونٹ پی لینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. حضرت عائشہ، حضرت علی، ان کی روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر پینے والا بچہ 5 دفعہ دودھ پیے تو رضاعت کا رشتہ معتبر ہوتا ہے. ایک آدھ دفعہ پی لینے سے رضاعت کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، حرمت کا رشتہ ہے، ایک آدھ دفعہ پینے سے معتبر نہیں ہوگا. 5 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت کا رشتہ معتبر ہوگا. اب کتنا دودھ؟ ایک آدھ گھونٹ نہیں. ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ پینے والا اتنا دودھ پیے کہ پیٹ بھر جائے اور رگیں تن جائیں. اور کچھ روایات میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ وہ پینے والا بچہ اس کا دودھ خود چھوڑ دے، یعنی اس کا پیٹ بھر جائے، وہ سیر ہو جائے اور وہ دودھ خود چھوڑ دے. بچہ تبھی دودھ چھوڑتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو گویا رضاعت کب معتبر ہوگی؟ جب 2 یا امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال کے اندر کم از کم 5 دفعہ اتنا دودھ پیا جائے کہ بھوک مٹ جائے اس دودھ پینے سے. تو ایسے 5 دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پینے والے جس نے 2-2.5 سال کے اندر دودھ پیا، اس سے رضاعت کا رشتہ معتبر ہوگا. اور رضاعت کے حوالے سے بھی وہی 7 رشتے مردوں میں سے اور وہی 7 رشتے عورتوں میں سے محرم ہوں گے. حرام ہوگا ان کے ساتھ نکاح کا معاملہ. تیسری کیٹیگری سسرال کے حوالے سے، یہی 7 سسرالی رشتوں کے ساتھ بھی نکاح کی حرمت موجود ہے اور یہی 7 سسرالی رشتے بھی حرام محرم رشتے ہیں. حرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ملنا جلنا حرام ہے. محرم کا مطلب کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے. بیوی کی ماں، بیوی کی بہن، بیوی کی بیٹی، بیوی کی خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، شوہر کا باپ، شوہر کا بیٹا، شوہر کا بھائی، چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے، دیور ہے جیٹھ ہے، جو بھی، شوہر کا بھائی، شوہر کا ماموں، چچا، بھانجا اور بھتیجا. تو اب 3 کیٹیگریز کے اندر یہ 7 محرم رشتے ہیں. پہلی کیٹیگری نسب سے، دوسری کیٹیگری رضاعت سے اور تیسری کیٹیگری سسرال سے. تینوں کیٹیگریز میں بنیادی طور پر تو یہ 7 ہی رشتے محرم رشتے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو سسرالی رشتے ہیں ان کی نوعیت باقی دونوں سے ذرا ہٹ کے الگ اور جدا ہے. پہلی دونوں کیٹیگریز کی حرمت ابدی ہے. نسب اور رضاعت کی حرمت ابدی ہے، یعنی ساری عمر، ساری زندگی رضائی رشتوں اور نسبی رشتوں میں سے ان 7 رشتوں کے ساتھ ساری زندگی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ابدی حرمت ہے. لیکن سسرالی رشتوں کا معاملہ فرق ہے.
ससुराली रिश्तों में से पहली दो कैटेगरीज, माँ और बेटी, बाप और बेटा, बीवी की माँ और बीवी की बेटी, शौहर का बाप और शौहर का बेटा, उन सात में से ये पहले दो रिश्तों के साथ तो हुर्मत अबदी है। इनके साथ निकाह कभी नहीं हो सकता। सास के साथ, ससुर के साथ, बीवी या शौहर की बेटी बेटे के साथ, ये पहले दो रिश्ते वो हैं जो अबदी हुर्मत है। लेकिन अगले 5 ससुराली रिश्ते, इनकी हुर्मत अबदी नहीं है। शौहर के भाई, चचा, मामू, भांजे, भतीजे के साथ निकाह एक औरत सिर्फ और सिर्फ तब तक नहीं कर सकती जब तक वो अपने शौहर के अक़दे निकाह में है या वो शौहर हयात है। अगर वो शौहर फौत हो गया या वो शौहर ने उसको तलाक दे दी, तो उस ही शौहर के भाई या उसी के चचा मामू के साथ वो दोबारा निकाह कर सकती है। इसी तरह मर्दों का मामला भी ऐसा ही है। जब तक वो बीवी उसके निकाह में है या बीवी जिंदा है, अगर वो बीवी को तलाक दे देता है या बीवी वैसे ही फौत हो जाती है, तो उसी बीवी की बहन उसकी माँ और बेटी के साथ तो कभी निकाह नहीं हो सकता, लेकिन उसकी बहन, उसकी खाला, उसकी भांजी, उसकी फुफ्फो भतीजी के साथ निकाह हो सकता है। उसके फौत हो जाने या उसके तलाक दिए जाने के बाद उस ही के दूसरे इन रिश्तों के साथ निकाह हो सकता है। गोया ससुराल के हवाले से पहले 2 रिश्तों की हुर्मत अबदी है और आखिरी 5 रिश्तों की हुर्मत अबदी नहीं है। इंशाअल्लाह पर्दे के अहकामात में भी इस बात को मैं फिर रेफर करूंगी, लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि वो रिश्ते नसब से, रज़ात से और ससुराल से पहले 2, ये वो सारे रिश्ते जिनके साथ हुर्मत अबदी है, उनकी और आखिरी 5 ससुराली महरम रिश्तों के पर्दे के अहकामात मुख्तलिफ होंगे। इनके पर्दे के अहकामात मुख्तलिफ होंगे। जिनके निकाह की हुर्मत अबदी है, उनके साथ कभी निकाह हो ही नहीं सकता। वो ऐसे महरम हैं कि जिनके सामने चेहरा खोल लें, ज़ेबो ज़ीनत आराइश के साथ आने की इजाजत है। बनाओ सिंगार, ज़ेबो ज़ीनत एक मुस्लिम खातून अपने भाई, अपने चचा, अपने मामू, अपने भांजे, अपने भतीजे, चाहे वो हकीकी है चाहे वो नसब है, अपने ससुर और अपने शौहर के बेटे के सामने काफी वसी सा एक दायरा एक मुस्लिम खातून को मर्दों के हवाले से दे दिया गया। उसके सामने वो चेहरा भी खोल सकती है, अपनी ज़ेबो ज़ीनत, बनाओ सिंगार, जेवरात आरास्ता हो सकती है। ये वो महरम रिश्ते हैं जिनसे अबदी हुर्मत है। लेकिन शैतान साथी है, वो रिश्ते जिनकी हुर्मत अबदी नहीं है, सर्कमस्टेंशियल है, सब्जेक्टेड टू कंडीशंस है, जब तक निकाह में रहेगी तब तक हराम है, ऐन मुमकिन है। और मेरा ख्याल है आपने अखबारें पढ़ रखी हैं, एक खातून अपने देवर, अपने जेठ के साथ निकाह करती है, या एक शौहर अपनी साली के साथ ताल्लुक कायम कर लेता है। ये सब क्या है? इसीलिए वो रिश्ते जो ससुराली 5 रिश्ते हैं जिनके साथ निकाह की हुर्मत अबदी नहीं है, उनके लिए पर्दे के अहकामात मुख्तलिफ हैं। शौहर का भाई, शौहर का चचा, शौहर का मामू, उसका भांजा भतीजा, उसके सामने ज़ेबो ज़ीनत आराइश, चेहरे के खोलने का तसव्वुर शरई पर्दे के हवाले से मौजूद नहीं है। जहां फितने का इम्कान है वहां उसके तदारुक का तरीका भी सिखा दिया गया, वहां उसके तदारुक का तरीका राइट इन द स्टार्ट सिखा दिया गया। तो लिहाजा ये वो सारे रिश्ते जिनके साथ हुर्मत अबदी नहीं है, वहां पर चेहरे के पर्दे का हुक्म भी राइज होगा और वहां पे ज़ेबो ज़ीनत और नुमाइश और बनाओ सिंगार के डेमोन्स्ट्रेशन और एग्जिबिशन से भी इज्तनाब और परहेज होगा। इंशाल्लाह इन पर फिर किसी बात वजाहत से हमारी बात होगी। लेकिन ये 7 रिश्ते इन 3 कैटेगरीज के हवाले से मुझे और आपको जानने भी जरूरी है। और इनके हवाले से दूसरी बात कि इनमें से कुछ अबदी हुर्मत और कुछ आरजी हुर्मत वाले हैं। इनके पर्दे और इनके लिबास के अहकामात और इनके
چہرے کے پردے کے حوالے سے احکامات فرق اور جدا ہوں گے شریعت کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگری فرما دی اور فرمایا تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں. بیویوں کی ماں چاہے وہ شوہر کا باپ ہے، چاہے وہ بیوی کی ماں ہے ساس، یا تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی. بیوی کی بیٹی کو ربیبہ کہا جاتا ہے. ربیبہ جیسے حضرت ام سلمہ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حجر مبارک میں پرورش بھی پائی اور آپ کی تربیت بھی پائی، تو لہٰذا ربیبہ بیوی کی بیٹی کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ حدیث میں قرآن میں منع کیا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہاری پرورش گودوں میں پائی. یاد رکھیے گا بیوی کی بیٹی چاہے اس نے گود میں پرورش پائی ہے، وہ اس کے گھر میں پلی بڑی ہے، چاہے اس کے گھر میں نہیں بھی پلی بڑی، لیکن بیوی کی بیٹی ابدی حرمت نکاح کے حوالے سے موجود ہے. کون سی بیویاں؟ ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. گویا ماں اور بیٹی دونوں کے ساتھ نکاح کا تصور شریعت کا تصور نہیں ہے، لیکن اگر کسی خاتون کی ماں کے ساتھ نکاح تو ہوا ہو لیکن اس کے بعد صحبت اور جنابت کا طریقہ اختیار نہ کیا گیا ہو تو ایسی عورت کی بیٹی جس کے ساتھ صرف نکاح تک تعلق اور نکاح کے بعد ازواجی تعلق قائم نہیں ہوا، ایسی خاتون کی بیٹی کے ساتھ البتہ نکاح کیا جا سکتا ہے. حدیث کے الفاظ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی عورت کے اعضائے صنفی پر نگاہ ڈالی، اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس کے لیے حرام ہے. یعنی جب جسمانی تعلق جس عورت کے ساتھ قائم ہو گیا اس کی ماں اور بیٹی دونوں حرام ہیں. اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں خدا اس شخص کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا جو بیک وقت ماں اور بیٹی دونوں کے اعضائے صنفی پر نگاہ ڈالے. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں، ظاہر بہو بھی کیا ہوگی اپنے سسر کے لیے، اس کے ساتھ بھی معاملہ جو تمہاری صلب میں سے یعنی حقیقی بیٹوں کی بیویاں جو ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوگا. اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو. ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو. ایک مرد بیک وقت دو بہنوں کے ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم دو بہنوں کو عقد نکاح میں رکھنے کا حق نہیں رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے حضرت عثمان کے عقد نکاح میں دی گئیں، لیکن بیک وقت نہیں، یکے بعد دی گئیں. ایک کی وفات کے بعد حضرت عثمان نے دوسری بیٹی کا ہاتھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری بیٹی بھی عقد نکاح میں دی. اور حضرت عثمان کا لقب کیا ہے؟ ذو النورین، دو نوروں والے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نا یہ بیٹیاں، تو حضرت عثمان کا لقب ذو النورین. تو ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ بھی قرآن کا لا ہے. اور اسی حوالے سے دیکھ لیجئے کہ خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی کو بھی بیک وقت عقد نکاح میں رکھنا جائز نہیں. ایک فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو بعد میں دوسری کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن خالہ بھانجی اور پھپھی بھتیجی کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اصل میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو تعلقات ہیں نا، دو بہنوں کے تعلقات یا پھپھی بھتیجی کے تعلقات یا خالہ بھانجی کے تعلقات، یہ رحم کے تعلقات، یہ بڑے خوبصورت رحم کے اور خون کے تعلقات ہیں. اور ایک مرد کے عقد نکاح میں ہونا یہ سوکناپے کے تعلق ہے، اور نہ کرتے ہوئے فطری طور پہ اس کے اندر ایک رقابت کا اور ایک آپس کے ناراضگی اور خفگی اور مقابلے کا معاملہ موجود ہے. تو شریعت نہیں چاہتی کہ یہ رقابت کا جذبہ رحم کے رشتوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بنے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رحم کے رشتے برباد ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رحم کے رشتوں کو رقابت کی آگ جلا دے.
تو لہٰذا رحم کے رشتوں کی حفاظت کے لیے ان خواتین کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا گیا. البتہ طلاق کے بعد یا وفات کے بعد شریعت نے اس کی اجازت دے دی, اور پھر اس میں بہت بڑی حکمت ہے. آپ دیکھیں کہ بس اوقات ایک خاتون فوت ہو جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتی ہے. اب اس حالت میں شوہر وہ فوت ہونے والی ماں کے بچے اکیلے پالے, اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسی حالت میں اگر وہ نکاح کر کے باہر سے کوئی اور ماں لائے گا تو اس کے مقابلے میں ان بچوں کی خالہ کے ساتھ اگر نکاح کر لیا گیا تو وہ خالہ بہرکیف باقی دوسری ساری آپشن سے بہترین آپشن ضرور ہوگی. تو شریعت نے, اللہ سبحانہ تعالی اس معاشرے کو اور سب کو دل کی تنگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خالائیں جو ہیں وہ ورسٹ اسٹیپ مدر ضروری بن جاتی ہیں, لیکن یہ سارے معاملات وہاں ہوتے ہیں جہاں اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا, جہاں خوف خدا کا طریقہ نہیں ہوتا. جہاں خوف خدا ہے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاق اور معاملات کو ضروری سنوار دیتا ہے. دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں, یعنی اگر کوئی عورت کسی اور مرد کے نکاح میں ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے. محسنات, البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آ جائیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. کسی اور مرد کے عقد نکاح میں جو عورت ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کیا گیا. صرف ایک خاص حالت میں ایک عورت جب کسی اور مرد کے عقد نکاح میں ہے اس کے ساتھ نکاح اور اس کے ساتھ تعلق کی اجازت ایک مسلمان مرد کو دی جا رہی ہے. یہ کون سی عورت ہے؟ لونڈی. کیونکہ غلامی کے ساتھ شریعت کے احکامات کے مطابق غلامی کے ساتھ ہی نکاح کا عقد ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص غلام, اگر کوئی خاتون عورت غلام یا لونڈی بنا لی جاتی ہے تو اس کے سابقہ شوہر کے ساتھ غلامی کا طوق گلے میں ڈلتے ہی اس کے سابقہ شوہر کے ساتھ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ اپنے مالک کی ملکیت ہے اور اپنے شوہر کی ملکیت یا شوہر کی منکوحہ نہیں رہتی جب وہ لونڈی بن جاتی ہے. لونڈیوں کے حوالے سے شریعت نے دو قسم کے تصورات سکھائے. اگر لونڈی مسلمان ہے تو اس کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے, اور اگر لونڈی مسلمان نہیں بھی ہے اور اگر وہ مرد اس کے ساتھ نکاح نہیں بھی کرنا چاہتا تو شریعت نے اس لونڈی کے ساتھ اس مرد کو, اس کے مالک, اس کے آقا کو تمتع کے حوالے سے جسمانی تعلق قائم کرنے کی اجازت دی ہے. اور یہ تمتع کا حکم although it no longer holds, لیکن کیونکہ غلامی نہیں ہولڈ کرتی نا, اب تو سلیوری ابالش ہو چکی ہے, اب غلامی کا تصور نہیں ہے, کیونکہ غلاموں کی ڈیفینیشن پر پورے اترنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. لیکن پھر بھی بس اوقات ذہنوں کو یہ چیز جو ہے وہ مشتعل کرتی ہے, اور بہت ہی فتنہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ تمتع کا تصور اور اجازت کیوں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ لونڈی غلام ہوتے کون ہیں, سلیو کسے کہا جاتا ہے اور غلامی کیسے ہے. شریعت میں آزاد انسانوں کو بیچنا منع ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ دشمن ہوگا 3 لوگوں کا. قیامت کے دن اللہ دشمن ہوگا 3 لوگوں کا. پہلا, حدیث قدسی میں اللہ کن لوگوں کا دشمن ہوگا؟ پہلا وہ شخص کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن 3 لوگوں کا دشمن ہوگا. پہلا وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور اس کو توڑ دیا, یعنی اللہ کے نام پر قسم کھا کر, اللہ کو گواہ بنا کر کوئی وعدہ معاہدہ کیا, کوئی قسم کھا کر کوئی وعدہ معاہدہ کیا اور پھر اس کو توڑ دیا. دوسرا, آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والا. آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والا. تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جن کا دشمن اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن. اور تیسرا وہ شخص جس کے بارے سے آپ نے فرمایا جو کسی مزدور سے مزدوری کرائے, وہ شخص جو کسی مزدور سے مزدوری کرائے
اور کام پورا ہونے پر اس کی اجرت نہ دے. اللہ حقوق العباد کی کمی کو معاف نہیں کرے گا. اللہ دشمن بن جائے گا ایسے لوگوں کا جو حقوق العباد میں کمی کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں. تو لہٰذا آزاد لوگوں کو بیچنا، خریدنا اور ان کی قیمتیں کھانا اور اپنی تجوریاں بھرنا یا اپنے محلوں کو ان لونڈیوں، خریدی ہوئی لونڈیوں سے بھر لینا، یہ تصور موجود نہیں ہے. اور نہ ہی یہ آج حرموں کے اندر اور محلوں کے اندر جو عورتیں خرید لی جاتی ہیں اور ان کو لونڈیوں کا تصور دے دیا جاتا ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اور حرم کو ایسی خریدی ہوئی عورتوں سے بھر کر عیش کا اڈا بنا لینا یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. لونڈی غلام بنیادی طور پر کون ہے؟ شریعت صرف اور صرف لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت ان قیدیوں کو دیتی ہے جو مسلمانوں سے میدان جنگ میں جنگ کرتے ہوئے پکڑے جائیں. مسلمانوں کے ساتھ اگر کافر اور مسلمانوں کے دشمن جنگ کر رہے ہیں، میدان جنگ میں دشمنوں کے جو مرد عورتیں دشمنوں کے میدان جنگ میں جنگ کرتے ہوئے پکڑے جائیں، صرف ان کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت شریعت دیتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے اور وہ فاتح بن کے اپنے مفتوح علاقے میں داخل ہوں تو اس مفتوح علاقے کے مردوں عورتوں کو بھی لونڈی غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے. صرف وہ جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ پر برسر پیکار تھے، ان کو اگر پکڑا گیا تو ان کو لونڈی غلام بنانے کی اجازت ہے. اور آج اس قسم کے جنگوں کا تصور ہی نہیں ہے. آج اس انداز میں جنگیں ہو ہی نہیں رہی. تو لہٰذا آج غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے. آج سلیوری کا تصور ہی نہیں ہے. آج اس طرح نہ اسلامی ریاستیں جنگ کرتی ہیں، نہ ایسے میدان جنگ میں لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور نہ ہی غلامی، نہ کوئی غلام بنتے ہیں، نہ لونڈیاں ہوتی ہیں.